السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دعا پڑھتے ہیں۔ یہ دعا برے انجام اور ناگہانی موت سے اللہ کی پناہ مانگنے کی دعا ہے۔ بندہ بعض اوقات جیسے زلزلہ آتا ہے تو دب کے مر جاتا ہے، اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اسی میں بندہ کبھی کوئی دیوار گر جائے بندے پر، یا مکان گر جائے، یا چھت گر جائے، یا اوپر سے کوئی اور چیز گر جائے بندے پر، تو اس طرح سے بندے کی موت ہوتی ہے، تو اللہ سے پناہ مانگیں گے کہ اس طرح کی موت سے ہمیں بچا۔ اور اسی طرح سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی اونچے مقام سے گر پڑتا ہے، جیسے اوپر چھت پہ ہے ادھر سے گرا مر جاتا ہے، اور یا پھر کوئی جہاز میں ہے ادھر سے کچھ ہو جاتا ہے وہ گرتا ہے، یا کہیں کسی ایسی جگہ اونچی جگہ سے کہیں سے گرتا ہے، پہاڑ سے کسی بلندی سے، تو اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی موت سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو اس دعا میں۔ اسی طرح بعض اوقات بندہ پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے، سیلاب آتا ہے یا کوئی اور عذاب آتا ہے، یا کوئی ایسے بندہ تیر رہا ہوتا ہے کسی ندی نالے میں تو وہاں ڈوب کر مر جاتا ہے، تو ڈوب کر مرنے سے بھی اللہ کی پناہ مانگیں گے۔ اسی طرح سے بعض اوقات آگ لگ جاتی ہے اور بندہ جل کے مر جاتا ہے، تو اس طرح جل کے جو مر جانا ہے اس سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگیں گے تاکہ اللہ ہمیں اس سے بھی بچا لے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بوڑھا کہ وہ محتاج ہو جاتا ہے ہر چیز کا، ہر بات کا، دوسروں سے، تو وہ دوسرے تو مدد نہیں کرتے، تو ایسی حالت جو ہوتی ہے جس میں نہ بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے اور مکمل محتاج ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس طرح کے بڑھاپے سے بھی ہمیں بچا لے، پہلے ہی سنبھال لے۔ اسی طرح سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب مر رہا ہوتا ہے، مرتے وقت شیطان بندے کے قریب آتا ہے اور بندے کو مختلف طریقے سے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بدحواس کرتا ہے، اس کو وسوسے ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے مختلف قسم کے، اور ایمان سے اس کو ہٹاتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بندہ ایمان کے بغیر ہی مر جائے۔ تو شیطان جو ہے یہ مرتے وقت بڑے ہی قسم کے حربے اختیار کرتا ہے، تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اس کے ان حربوں سے جس سے بندے کو بدحواس کر دے، اس سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اس دعا میں یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ بھی اللہ کی پناہ مانگیں گے۔ اسی طرح سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں لیکن آپ کو کسی نے بہکا دیا تو آپ واپس آ گئے، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جہاد میں نکلے ہیں تو پیٹھ پھیر کے واپس آ جائیں، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک سورہ توبہ پڑھ لیں۔ تو اسی طرح سے اس طرح کی موت جو اللہ کی راہ میں جائے بندہ اور واپس جو ہے آ رہا ہو، تو واپس سے مراد ہے کہ وہ یعنی وہ اللہ کی راہ میں جاتے ہوئے جو مختلف وسوسے اور خیال اور بندے ڈالیں یا شیطان ڈالے اس کی وجہ سے بندہ واپس مڑے، تو اس طرح کے واپس مڑنے سے بھی میں اللہ سے ہم عرض کریں گے کہ آپ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ایسے بھی واپس مڑتے ہوئے مر نہ جائے بندہ، اور نہ کوئی واپس مڑنے کا سوچے، بلکہ اللہ کی راہ میں جائے تو بندہ شہید ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کی راہ میں پیٹھ نہ دکھائے، تو یہ بھی دعا مانگیں گے اس میں۔ اور اسی طرح سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زہریلے موذی جانور جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، اور کوئی جانور ہے، جانوروں کے حملے سے بندہ مر جاتا ہے، تو اللہ سے دعا کریں گے کہ ایسے سانپ ہو، بچھو ہو، کوئی اور جانور ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، تو ان کے جو ڈسنے سے، کاٹنے سے، یا ان کے لڑنے سے، حملہ کرنے سے بندہ مرتا ہو، تو اس طرح کی موت سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگیں گے اس میں۔ تو یہ دعا بہت اہم ہے، یہ دعا آپ ضرور ایک دفعہ دن میں مانگ لیا کریں، تو اس سے یہ ہے کہ اس طرح کی موت جو ہوتی ہے وہ اس سے بندہ بچ جاتا ہے، اور اللہ انشاءاللہ اچھی ایمان کی موت ضرور عطا فرمائے گا۔
تو دعا پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الحدم و اعوذ بک من التردی و اعوذ بک من الغرق والحرق والحرم و اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت و اعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا و اعوذ بک ان اموت لدیغا۔ پھر پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الحدم و اعوذ بک من التردی و اعوذ بک من الغرق والحرق والحرم و اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت و اعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا و اعوذ بک ان اموت لدیغا۔ ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا۔ اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بک پناہ مانگتا ہوں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، من الحدمی کہ میں دب کر مر جاؤں، یعنی دب کر جیسے مکان کی دیوار کے نیچے آنا یا اوپر سے کوئی چیز گرے یا زلزلہ آئے یا کوئی ایسے، تو اس طرح کی دب کر مر جانے سے میں یا اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّ، اور اونچے مقام سے گر کر مرنے سے بھی آپ کی یا اللہ پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ، اور پناہ مانگتا ہوں، من الغرق کہ میں غرق ہو جاؤں، یعنی پانی میں ڈوب جاؤں، ڈوب کر مرنے سے بھی اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ والحرق، اور جلنے سے یعنی جل کر مرنے سے بھی میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ والحرم، یہ حرم یہ دوسرا ہا ہے، اس کا حرم کا مطلب ہوتا ہے بہت بوڑھا ہونا، انتہائی بڑھاپے کی عمر، جس میں بندہ بالکل وہ اس حالت میں ہو جاتا ہے کہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتا، تو اس طرح کی عمر سے بھی میں اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی انتہائی بڑھاپے کی عمر سے بھی اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، تاکہ تو اس سے پہلے ہی ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ آگے ہے ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ ان یتخبط کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی بدحواس کرنا، یعنی پاگل بنا دینا، یا اس طرح ذہنی طور پر بندہ مفلوج ہو جائے اور شیطان جو کہہ رہا ہے بندہ پھر وہ اس کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دے، یعنی ایسی حالت شیطان بناتا ہے۔ تو ان یتخبطنی الشیطان، یعنی شیطان بدحواس کرے، عند الموت، موت کے وقت، یعنی جب بندہ مر رہا ہو اس وقت شیطان جو بندے میں وسوسے اور خیال پیدا کرتا ہے تاکہ ایمان سے اس کی موت نہ ہو، تو وہ اس طرح کے بدحواس کرنے سے یا شیطانی وسوسے اور اس طرح کے معاملات سے یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان کے حملوں سے اس وقت مجھے بچا لے، تو اللہ بچا لیتا ہے، پھر موت ایمان پر ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ، اور اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مر جاؤں، فی سبیلک، تیری راہ میں، مدبرا، پیٹھ پھیرتے ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں تیری راہ میں پیٹھ پھیرتے ہوئے تو میں آتے ہوئے مر جاؤں، یعنی میں تیری راہ میں جاؤں تو پھر پیٹھ نہ پھیروں، بلکہ اگر موت آئے تو شہادت کیا ہے، اس طرح کی بات ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں تیری راہ میں جاؤں اور یعنی جہاد میں یا تیری راہ میں جاؤں تو میں پھر پیٹھ نہ پھیروں بلکہ میں سامنا کروں، تو اس طرح کی دعا ہے تاکہ پیٹھ پھیر کر آنے والی موت جو ہے وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے سورہ توبہ کے مطابق وہ تو کفر کی موت بن جاتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ یعنی عرض کر رہا ہے اللہ سے کہ میں تیری راہ میں جاؤں تو پھر پیٹھ پھیرتے ہوئے مجھے موت نہ آئے بلکہ سامنا کرتے ہوئے آئے، شہادت کی موت آئے۔ وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری یا اللہ، ان اموتا، کہ مجھے موت آئے، لدیخا، اس طرح کی موت نہ آئے جس میں موذی جانوروں کے ڈسنے سے مر جاؤں، یعنی زہریلے موذی جانور جو ہوتے ہیں یا ایسے اللہ کی مخلوق جو
جو زہریلے چیزیں، وہ زہریلے جانور یا کوئی جانور یا کیڑے مکوڑے یا ان طرح کی چیزوں سے، اس سے بھی نہ مر جاؤں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے دوبارہ ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الحدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک ان یتخبط الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا۔ اے اللہ، میں دب کر مرنے سے، یعنی مکان یا دیوار یا کوئی اور چیز کے اپنے اوپر گرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں اونچے مقام سے یا کسی چیز سے گر کر مرنے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں ڈوبنے سے، ڈوب کر مرنے سے، جل جانے سے یا جل کر مرنے سے، بہت بوڑھا ہونے سے، یعنی بڑھاپے کی انتہائی عمر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان موت کے وقت مجھے بدحواس کر دے، اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیری راہ میں، یعنی جہاد میں، پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہوئے مارا نہ جاؤں۔ اور اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ زہریلے موذی جانور اور کیڑے مکوڑوں سے کہ ڈسنے سے، کاٹنے سے میری موت نہ ہو جائے۔ تو یا اللہ، ان سب سے بچا کر مجھے اپنی ایمان والی موت دے۔ تو اس طرح سے بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر بندے کی اس طرح کی جو موت ہے وہ نہیں ہوتی، اور بندے کی ایمان سے موت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ موت دے۔ آمین۔